اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ پیچھے جو مضمون آیت 63 سے شروع ہو کر آیت 91 پر ختم ہوا ہے، وہ تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ جو ملت ابراہیم پر ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور غلط ہے۔ بغیر کسی قربانی کے محض چند رسمیں ادا کر دینے سے یہ دعویٰ پختہ اور مضبوط نہیں ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے آیات میں جو آیت 92 سے شروع ہو کر 99 تک جا رہا ہے، اس سلسلے میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، بغیر اس کے تمہارا دعوی بر قابل قبول نہیں ہے، اور ایک بار دو بار نہیں، ابراہیم کی طرح عادت ڈالنی ہوگی مسلسل قربانیاں دینے کی۔ اس کے بعد ضمنی طور سے یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے افراد قرار دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ ملت ابراہیمی کے افراد ہیں تو ملت ابراہیم میں جو چیزیں حرام تھیں ان کو انہوں نے حلال کیوں کر لیا، جبکہ ہم اب تک ان کو حرام ہی قرار دیتے آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ملت ابراہیم سے وابستگی ہماری مضبوط ہے، ان کی نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان مدعیان پیروی ملت ابراہیمی کو دعوت دی ہے کہ صرف ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعوے مت کرو، واقعی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، کرنا بھی ہوگا۔ اور بالکل آخر میں اہل کتاب کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جو راستے تم پر کھولے گئے تھے تم نے انہی راستوں کو گم کر دیا۔ کتنے بدمعاش ہو۔ یہ ہے
وہ پورا بیان جو آج کے اس چیپٹر میں ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بر کے سلسلے میں پیچھے بار بار یہ ذکر ہو چکا ہے کہ بر کے معنی بلا شبہ نیکی کے ہوتے ہیں، لیکن ہر نیکی کو بر نہیں کہتے۔ وہ نیکی جو ایفائے عہد سے متعلق ہو، حقوق و فرائض کی ادائیگی سے متعلق ہو، اس کو بر کہتے ہیں۔ اس لیے برم بوالدیہ اس کو کہا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہا ہو اور والدین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہا ہو۔ بات سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم مقام بر کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم اس مقام کو پا ہی نہیں سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم بہت چاہتے اور عزیز رکھتے ہو۔ اب یہ تو ہمارے لیے بھی ہے، صرف انہی کے لیے تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ ہم لوگ نکالتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا تعاون کرتے ہیں، تو غالباً صورتحال تو یہی ہوتی ہے کہ نمبر 1 کا مال نہیں دیتے، سیکنڈ کلاس کا یا تھرڈ کلاس کا مال دیتے ہیں۔ ان کے دادا کے ابا تھے سہران کے، نیا کمبل آیا تھا اور اسی کو اوڑھ کر وہ جا رہے تھے رشتہ داری میں۔ شاہ گنج میں ایک ضرورت مند مل گیا تو کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہی کمبل ہے، لے لو۔ نیا کمبل، اور اس زمانے میں کمبل اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ اب تو سرامیر میں دکان پر ہے نا۔ آپ لوگوں کے اپنے بچپن میں بھی کمبل یہاں نہیں ملتا تھا، سعودیہ دبئی سے لوگ لاتے تھے، سنگاپور ملیشیا سے لاتے تھے۔ اب اس زمانے میں آیا ہوا کمبل ایسے ہی دے دے تو یہ ہوا نا انفاق مما تحبون، یہ ہے۔ تو فریش اور چھٹا ہوا مال جس کو تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہاری اپنی پسند ہے، اس میں سے جب تک نہیں خرچ کرو گے، ہر انفاق کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ پرانا کپڑا بھی اتار کے کسی ضرورت مند کو دے دیجئے تو ثواب ملے گا۔ جو چپل یا جوتا استعمال نہیں کر رہے ہیں مگر وہ قابل استعمال ہے، کسی ضرورت مند کو دے دیں تو ثواب ملے گا، لیکن مقام بر پہ نہیں پہنچ سکتے اس انفاق کے ذریعے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا بالخصوص یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بار ہیں، بار پکے اللہ کے وفادار ہیں۔ چنانچہ وفاداری کے ثبوت کے لیے وہ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دعویٰ تو بہت تم نے کیا ہے اپنی محبوبیت کا، لیکن ہمارے محبوب بننے کے لیے تم کو اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ اور بات چونکہ ملت ابراہیمی کی چل رہی ہے، اس لیے ایسے موقع پر انفقوا مما تحبون زیادہ بلیغ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک واقعہ سے سناتا ہوں، حدیث کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے جھاڑی کے اوٹ سے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا۔ آواز کچھ نئی سی معلوم ہوئی تو حضرت ابراہیم کو بڑی خوشی ہوئی، لگتا ہے کوئی اور اللہ والا یہاں آ گیا ہے۔ یعنی گویا ہماری جماعت میں ایک فرد کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تلاش کرنا شروع کیا، کون ہے، کہاں ہے؟
حدیث کے الفاظ کہتے ہیں کہ تلاش اس لیے کیا کہ کون ہے جس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، بس اس تلاش میں۔ بہرحال تلاش کرنے کے بعد جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک آدمی ملا، کہا تم ہی ہو جس نے اللہ کا نام لیا؟ کہا بڑی پیاری آواز تھی۔ دیکھا، محبوب کی آواز یا اس کے متعلق کوئی چیز بڑی پیاری لگتی ہے۔ اب کچھ نہیں تو کم سے کم والدین سے محبت کا تجربہ تو آپ کو ہے ہی، مزید تجربات بھی حاصل ہو جائیں گے تھوڑے عرصے کے بعد۔ آپ بتائیں کہ والدین کی ہر چیز اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ اب والدین میں سے جو بھی محبوب ہو آپ کے نزدیک، جس کو آپ زیادہ چاہتے ہوں، تو اس کی ادا آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، ان میں سے جس کو بھی چاہتے ہوں آپ۔ تو یہی حال حضرت ابراہیم کا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی، وہ کہا بہت پیاری آواز تھی، بہت اچھے انداز میں کہا تھا، بڑی لذت مل رہی تھی، ذرا ایک بار پھر کہہ دو۔ کہا ایسے میں نہیں کہا کرتا، میرا جب جی چاہتا ہے میں کہتا ہوں، کسی کی فرمائش پہ نہیں کہتا۔ کہا لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہا جب آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو کچھ پیسہ دیجئے، سنا دوں۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پیسہ دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ میری بھیڑیں ہیں، ان کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو، مگر ایک بار سنا دو۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، لے لیا، سنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بار اس کے زبان سے سامنے سے سنا تو اور اچھا لگا، کہا ایک بار اور، کہا پھر چاہیے، کہا اچھا ایک حصہ اور لے لو، پھر سنایا۔ تیسری بار کہا ایک حصہ اور لے لو، تو ختم ہو گئی کل بکریاں۔ کہا اب نہیں سناؤں گا، اب تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا میں ہوں نا، مجھے چرواہا رکھ لو، سناتے رہنا۔ یہ تھے وہ ابراہیم جن کی ملت کے افراد ہونے کے دعوے دار تھے یہود جیسے بدماش اور بدقماش، بے وفا، دغاباز، یہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے نہیں مانا جائے گا، یا تو بر کا دعویٰ چھوڑ دو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم بھی ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ہی ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، باقی کوئی اور نہیں۔ تو باقی جتنے لوگ ملت ابراہیمی کی اتباع میں جس مقام پر ہیں اس سے آگے تم کو جانا پڑے گا، تب نہ بر کو پہنچو گے۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب ظاہر ہے کہ دعویٰ کرنے والے کب کہیں گے کہ ہم انفاق میں کسی سے پیچھے ہیں؟ یہ الگ بحث ہے کہ جب موقع آئے گا تو کہہ دیں گے پیسے نہیں ہیں، لیکن جب تک موقع نہیں آتا تب تک دعویٰ کرنے میں کیا لگتا ہے؟ تو دعویٰ ان کا یہی تھا کہ نہیں بالکل ہم انفاق اعلیٰ درجے کا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی بتا دو کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو ذرا نانا کے آگے ننیحال کا بیان کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ نانا کے آگے ننیحال کا بیان نہیں سمجھتے؟ نانا سے زیادہ ننیحال کو آپ جانتے ہیں کیا؟ تو اس میں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ میں سچ پوچھئے تو اصلاً ہے دھمکی، لیکن اس میں تسلی کا بھی ایک پہلو ہے۔ اے نبی، جو صرف دعویٰ کر رہے ہیں مقام بر پہ فائز ہونے کا، حقیقی معنوں میں وہ ان کے اندر بر نہیں ہے، تو ان کے اس دعوے سے تمہارے دل پہ میل نہیں آنا چاہیے۔ تم جو کر رہے ہو کرو، تمہارا بھی انفاق اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کا بھی انفاق اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انفاق تنفقوا مما تحبون کی قبیل کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ انفاق قابل قبول ہوگا۔ دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
حابل اور قابل دونوں کو تو دعویٰ تھا نا کہ ہم اچھا مال دے رہے ہیں، بلکہ قابل کا دعویٰ زیادہ تگڑا اور زوردار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے، لیکن اصلاً جس سیاق میں ہے اس سیاق میں یہود کے لیے دھمکی کا پہلو ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ملت ابراہیم میں بہت ساری چیزیں حرام تھیں جن کو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور ان کے ماننے والے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول پہلے بتا دیا، کل الطعام، ہر وہ چیز جو طعام میں آتی ہو، طعام میں، کل حلال تھے ملت ابراہیمی میں، بطور طعام جن کا استعمال ہوتا رہا۔ اونٹ کا استعمال بطور طعام ہوتا رہا، بکرے کا استعمال بطور طعام ہوتا رہا، بھیڑ کا، دمبے کا استعمال بطور طعام ہوتا رہا، ساگ سبزی کا استعمال بطور طعام ہوتا رہا۔ اب جو چیزیں بھی طعام میں تھیں اس وقت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حلال کیا تھا۔ اب جو طعام کا حصہ نہیں تھی ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کتا حلال تھا کہ حرام؟ اگر وہ طعام میں رہا ہو تو حلال تھا، مگر نہ صحف ابراہیم میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں بلی لوگ کھا رہے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہی نہیں، سرے سے طعام میں اس کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ طعام میں ساگ سبزیوں کے علاوہ، اناج کے علاوہ، گوشتوں میں جو گوشت استعمال میں آتے تھے وہ اونٹ، بکری، دمبا اور بھیڑ، بس یہ طعام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل طعام بنی اسرائیل میں حلال تھے، سوائے ان کے جن کو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل نے نہیں، اسرائیل نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے نا۔ حضرت یعقوب نے اپنی طبعی اور ذوقی عدم مناسبت کی وجہ سے بعض چیزوں کو اپنے اوپر ممنوع کر لیا تھا، نہیں کھاتے تھے۔ یہ جانتے ہوں گے سہران، منیر بھائی کو جانتے ہو؟ حسن پور میں لمبے والے دھوتی پہن کے چلتے ہیں، گوشت کھاتے ہی نہیں، کوئی گوشت۔ جس میز پر گوشت کھایا جا رہا ہو وہاں نہیں بیٹھتے، الا کہ کوئی ایسی مجبوری آئے کہ بے بیٹھے کام نہ چلے، نہیں بیٹھتے ہی نہیں۔ ان کی پسند اور ناپسند حرام نہیں سمجھتے، نہیں کھاتے، ان کو نہیں پسند ہے۔ ہمارے ہاں ہماری بڑی بہو آئی تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ کوئی گوشت نہیں کھاتی۔ ہم نے کہا کل کھائے گی؟ کہا نہیں کھائے گی۔ ہم نے کہا کھائے گی؟ کہا قے ہو جاتی۔ میں نے کہا نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے آنے کے بعد سے دھن کے اس کو 2-3 سفر میں صرف گوشت پکوایا اور کچھ نہیں پکوایا۔ کھاتی کیسے نہیں؟ ایک بار دوبارہ اپکائی آئے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ سچیدانند پانڈے اسلام لائے، پہلے وہ نہیں، گائے کا گوشت چھونا نہیں چاہتے تھے، پہلے شوربے تک پہنچایا، پھر بوٹی تک پہنچایا، پھر بقری تک پہنچایا، کھانے لگے، دھن کے کھا رہے ہیں۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ لیکن بعض لوگ جن کو طبعی طور سے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یا طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اگر وہ نہ کھائیں تو نہ کھانے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو دال میں اگر پیاز واز سے بگھار دیا جائے تو پیاز چھان کے کھاتے ہیں، مطبخ میں دیکھا ہے
باقاعدہ چھان کے نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے میں لہسن اور پیاز پڑ جائے نہیں کھاتے تھے، اور اگر کھانا ہی پڑ جائے تو لہسن اور پیاز ایسے کنارے کر کے اندر سے نکال کے کھاتے تھے۔ پسند اپنی اپنی، کیا مطلب پیاز حرام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تمام چیزوں میں، تمام سالنوں میں سب سے زیادہ گوشت پسند کرتے تھے، اس کے بعد لوکی، کدو، باقاعدہ لوکی چھان کر کھاتے تھے۔ کیا وہ ایک ایسی محبوب چیز ہو گئی کہ اس کا استعمال جو نہیں کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جو چیزیں ذوقی ہوتی ہیں، طبعی ہوتی ہیں، تو ذوقی اور طبعی مناسبت اور عدم مناسبت کی وجہ سے آدمی کھاتا ہے اور نہیں کھاتا۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب اونٹ کا گوشت پسند نہیں کرتے تھے، مجھے بھی نہیں پسند ہے، مجبوراً کھانا ہو تو کھا لیتا ہوں، لیکن پسند نہیں کرتا۔ اب اس کی مہک ہی برداشت نہیں ہوتی، ناک وک بند کر کے جیسے تیسے لوگ میزبان کے لحاظ میں، اس کی رعایت میں بیچارہ سب سے مہنگا گوشت لے کے آیا ہے، اس کی کیسے ناقدری کی جائے۔ سالن والن کھا لیتے ہیں لیکن بوٹی کی طرف تاکتے رہی، آنکھ بند کیے رہتے ہیں، نہیں جی چاہتا۔ خرگوش کا شکار لوگ شوق سے کرتے ہیں، میں بالکل پلیٹ بھی نہیں رکھنے نہیں دیتا۔ یہ سب طبعی، اور اس کا مطلب حرام تھوڑا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، اصل میں اس کو تجربہ نہیں ہے ابھی، مولوی سمجھ کے بیچارے نے کہہ دیا ہوگا، اور کوئی بات نہیں۔ جی تو سوائے اس کے کہ جس کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ حرام بمعنی وہ حرام نہیں ہے، اصطلاحی حرام نہیں، ممنوع قرار دینا، لفظی حرام۔ انہوں نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے، لیکن اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب کی اتباع میں اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اور یہ حضرت یعقوب سے محبت کی دلیل تھی، حرام نہیں تھا، چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب کسی چیز کو کوئی قوم من حیث القوم ریجیکٹ کر دے تو جو قانون و ضابطہ آئے گا تو اس میں لکھا جائے گا نا، کیونکہ کسی چیز کو مسترد کر دینے کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے۔ ایک بار ہم لوگ جب یہاں سے سفر پہ جاتے تھے تو سلیپر کا کرایہ ملتا تھا۔ ایک بار سلیپر کا کرایہ مہنگا پڑ رہا تھا، اور اس لیے کہ تتکال لینا تھا، اور اس کا نارمل مل رہا تھا، اے سی 3 ٹائر کا، لے لیا۔ حساب آ کر کے جمع کیا تو اس پہ لال نشان لگا دیا۔ جب لال نشان لگا تو ہم نے باقاعدہ ذمہ داروں سے اس پر گفتگو کی کہ بھئی ہم نے تو آپ کا فائدہ کیا، اگر ہم کو تھوڑا سا آرام مل گیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں لال نشان لگا ہوا ہے۔ بس قانون بن گیا کہ اب ہمارے سفراء اے سی سے سفر کیا کریں گے، تب سے سب اے سی سے آتے جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کسی چیز پر بلا وجہ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے نا، تو اسے قانون میں لانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا، جب تمہیں نہیں چاہیے تو جانے دو، اب اونٹ کا گوشت تمہیں نہیں کھانا ہے، تم پر اونٹ کا گوشت حرام، نہیں کھانا ہے، حرام کر دیا۔ تو فرمایا تورات کے نازل ہونے سے پہلے تو صرف اسرائیل نے اپنے اوپر اسے ممنوع قرار دیا تھا بس،
طبعی عدم مناسبت کی وجہ سے تم نے اسے اپنے اوپر لاد لیا، ہم نے بھی تم پر مسلط کر دیا۔ تورات میں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہو کہ لاؤ تورات، اس کو پڑھ کر دیکھو اگر تم سچے ہو۔ تمہاری تورات میں وہ حصہ بھی ہے جو عہد ابراہیمی سے متعلق ہے، اور وہ حصہ بھی ہے جو تم پر مشتمل احکام اور قوانین پر مشتمل ہے تمہارے لیے۔ لاؤ تورات دکھاؤ تو عہد ابراہیمی میں، پورے عہد ابراہیمی میں حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت موسیٰ کے آنے تک کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان میں کہاں اونٹ کی حرمت کا ذکر ہے دکھاؤ، اور تورات میں جو چیزیں تم پر حلال یا حرام کی گئی ہیں ان میں اس کا ذکر ہے۔ تب یہ کہو نا کہ اونٹ کا گوشت تو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا گیا تھا، آپ حلال کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ کہو نا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ملت ابراہیمی میں حرام تھا؟ غلط بول رہے ہو۔ تورات میں لا کے دکھاؤ۔ آج تک تورات کا وہ حصہ جو عہد ابراہیمی پر مشتمل ہے اس میں اونٹ کی حلت و حرمت کا کوئی ذکر ہی نہیں، حالانکہ کتاب الاطعمہ ہے، کتاب الاشربہ ہے، اس میں بیان نہیں۔ تمہاری کتاب الاطعمہ اور اشربہ میں اس کا بیان ہے اور وہاں حرام ہے۔ ہوائی فائرنگ مت کرو نا، ملت ابراہیمی سے اس کو مت جوڑو، اس کو اپنی ملت سے جوڑو، اپنی شریعت سے جوڑو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بتاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اگر تم دعوے میں سچے ہو تو اس حصے میں دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے، یہ دعویٰ مت کرو۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ملت ابراہیمی میں یہ چیز حرام تھی، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اب جبکہ حوالہ بھی دے دیا گیا، اور حوالہ دینے کے بعد اگر تم دیکھو تو ملت ابراہیمی میں اسے حرام نہیں بلکہ ملت موسوی میں حرام قرار پاؤ گے۔ اگر اس کے باوجود بھی اس کو ملت ابراہیمی سے جوڑتے ہو تو تم ظالم ہو، اور ظالم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے۔ فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ وضاحت اور صراحت کے بعد بھی گھمانا اور پھرانا اور کہیں کا قانون کہیں لے جا کے فٹ کر دینا، یہ افتراء علی اللہ ہے، صحیح نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن چیزوں کو تورات میں حرام قرار دیا گیا ہے ان میں کیا چیزیں ہیں۔ ہم کو تو پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، لیکن قرآن نے جتنا بتایا اتنا تو جانتے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں چربی حرام نہیں تھی، یہود پر حرام کر دی گئی، پڑھا ہے نا؟ پھر سے دیکھ لو ایک بار، سورہ انعام کھولو، انعام آیت نمبر 46۔ ہے 146۔ آیت نمبر 146، ہاں 146 ہی نوٹ کیا ہے، پتہ نہیں کس 146۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناخن والے کھر والے جانور حرام قرار دے دیے تھے، سے جو لگی رہتی ہیں چربیاں وہ بھی حرام تھیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بغاوت کی تھی، ہم نے بغاوت کی سزا کے طور پر حرام قرار دیا۔ یہ بغاوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گائے کھاؤ، ہماری سرکار کہہ رہی کھاؤ گے تو 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، 5 سال جیل کاٹنا پڑے گا۔ یہ بغاوت نہیں ہے کہ اللہ کے قانون سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ تو تم کیوں منع کرتے ہو بھائی؟ یہ اللہ کے قانون کو توڑنا اللہ سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے، اور طلاق رجعی ہی نہیں، طلاق مغلظ کا بھی حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ تم طلاق سے کیوں روکتے ہو؟ قانون کیوں بناتے ہو؟ یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا۔ اس طرح کی حرام چیزیں کیوں حرام قرار ہوئیں؟ بے بغیہم بتا رہا ہے کہ ان کے علماء اور فقہا نے فتوے کے ذریعے ان کو حرام قرار دے کر اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک نیا قانون بنا دیا، یہی ہے بغاوت۔ پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کٹ حجتی اور مسلسل سوال بازی کے نتیجے میں بھی ان پر بوجھ بن گئی ہیں۔ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ کیوں بھائی، کچھ مل گیا کیا آپ کو؟ نہیں ملا؟ اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا دیکھیے سورہ بقرہ میں دیکھیے، آیت نمبر 67 کھولیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود مسلسل سوال کر کر کے اپنے اوپر انہوں نے ٹیڑھی اور مشکل بنا لی۔ اب جب کل بیان کر دیا تو ان کو اب کوئی سی گائے نہیں، باقاعدہ وہی گائے ذبح کرنی پڑی جو ان کے سوالات کے نتیجے میں لائی گئی تھی۔ اب قسامہ میں ان کی پوری تاریخ میں ویسی ہی گائے کاٹی جاتی تھی۔ مصیبت تو خود مول لی۔ تو دوسرا یہ رہا ہے کہ کٹ حجتی اور سوال بازی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ مشکل بنا دیا۔ تیسری چیز جس کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے طبعی اور ذوقی عدم مناسبت کی وجہ سے استعمال نہیں کیا، ان ظالموں نے اس کو اپنے اوپر لاد لیا۔ اس لادی ہوئی چیز کو قرآن اسر اور اغلال سے تعبیر کرتا ہے، معلوم ہے نا؟ سورہ اعراف کھولیے، آیت نمبر 157، آیت نمبر 157۔
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ تو جو اسر اور اغلال، جو بوجھ اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تھی بلکہ خود انہوں نے لاد لیں، وہ ان پر لازم قرار دے دی گئی، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں منت مت مانا کرو، صحیح حدیث ہے۔ بتایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ کم نہیں بہت ہیں، ان کو نبھاؤ، مزید بوجھ مت لا دو، مزید ذمہ داری نہ لو، لیکن اگر منت مان لو تو اس کی ادائیگی لازم ہے، پورا کرنا ضروری۔ تو یہ تو آپ نے لادا ہے نا، اسی کا نام ہے اسر، اسی کا نام ہے اغلال۔ اسر اور اغلال دعائیں آپ کیجئے، مگر آج تک طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی کام لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے تو پھٹ سے منت مان لیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، بھرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نمازوں میں اور اس کے دعاؤں میں اپنا انہماک بڑھا دیتے، کام چل جاتا، مگر کھٹ سے لاد لیا۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو ان پر لادے رکھا، جاؤ جب تم نے اٹھا لیا ہے تو اٹھائے رہو۔ قل صدق اللہ وکذبتم، اللہ کا بیان صحیح ہے، تمہارا بیان غلط اور جھوٹا ہے۔ واقعی حضرت ابراہیم اور ان کی ملت سے بڑی دلچسپی ہے، اگر ہے فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل اللہ کی طرف یکسو تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم تو اللہ کی طرف یکسو نہیں ہو، ادھر بھی منہ مار رہے ہو، ادھر بھی منہ مار رہے ہو، شرک بھی کر رہے ہو۔ اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مشرک تو ہو گئے، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ بار بار ابراہیم 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 کی ملت، ابراہیم کی ملت ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے ابراہیم سے اس قدر محبت کرنے والے ہیں کہ بس اب کسی اور کا نام نہیں لینا چاہتے۔ اور ایک بات حضرت ابراہیم کی نہیں مانتے، ان کی ملت پر چلتے نہیں، اس کی اتباع نہیں کرتے، ڈھڈورا پیٹنے سے نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس قدر دم بھرتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا مانتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کے متعدد اکابر علماء نے مختلف تقریروں اور خطابات میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ جھوٹے تم ہو، خود ان سے کہا، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے رسول سے محبت اور ان کی اتباع میں سب سے پیچھے ہو۔ ایسے نہیں بات مانی جائے گی۔ دعویٰ صرف نہیں چلے گا، دعویٰ کے ساتھ دلیل ضروری ہے۔ تو اللہ کا بیان سچا ہے کہ تم جسے ملت ابراہیم کا جز مانتے ہو وہ ملت ابراہیمی کا جز نہیں ہے، وہ تمہاری شریعت کا جز ہے۔ اللہ کا بیان سچا، تمہارا بیان غلط۔ اگر حضرت ابراہیم سے اسی قدر محبت ہے تو ملت ابراہیم کی اتباع کرو، وہ تو حنیف تھا اور مشرکین میں سے نہیں تھا، ہر طرف سے کٹ کے اللہ کا ہو گیا تھا، اور تم اللہ سے کٹ کے ہر طرف کے ہو گئے۔ وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرکین میں سے ہو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو، کیوں نام لیتے ہو؟ اب جب کچا چٹھا شروع ہی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سوچا ذرا اب کچھ اور ادھیڑ دیا جائے۔ بات جب آ گئی
تو ذرا تصویر ان کی اور نمایاں کر دی جائے۔ حضرت ابراہیم سے تعلق کا اس قدر دم بھرنے والے اور حضرت ابراہیم کی تعلیمات اور ان کی یادگاروں سے ایسی دشمنی رکھنے والے کہ نام و نشان تک مٹا دینا انہوں نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ اب یہی مکہ دیکھو، خانہ کعبہ دیکھو، مکہ اور خانہ کعبہ سے متعلق وہ چیزیں جو ان کے یہاں بھی تورات میں موجود ہیں، ان کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا روئے زمین پر، وہ ہے مکہ میں مبارک گھر۔ اللہ تعالیٰ مکہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، جب نام مکہ پڑھ چکا تھا اس زمانے میں، تو مکہ کہنے میں کیا لگتا ہے؟ ان کی کتاب مکہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہتے بھی تھے کہ جسے ہم بکہ کہتے ہیں یا ہماری کتاب میں جو بکہ آیا ہے وہ یہی مکہ ہے، بدل گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جب بدلتے ہیں تو بے کو میم سے بدل دیتے ہیں، بمبئی کو ممبئی کر دیا کھٹ سے۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ کو لگتا ہے بے کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ ایسا ہی یہ تو مکہ تھا جو بعد میں چینج ہو کر مکہ ہو گیا ہے، پرانا نام تو یہی تھا۔ اور قدیم آسمانی صحیفوں میں اس شہر مکہ کا نام بکہ درج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے پکڑا، سیدھے ان کے گھر سے کہا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے مرکز کے طور پر تعمیر کیا گیا دنیا میں، وہ تھا مکہ میں وہ مبارک گھر۔ یعنی مکہ میں مبارک گھر ہے کون سا؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر مرکز اور مرجع کی حیثیت سے تعمیر ہوا۔ تعمیر کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل۔ تو حضرت ابراہیم ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل کو نہیں شامل کرنا چاہتے مت شامل کرو، تمہاری مرضی۔ ابراہیم کو تو مانتے ہو نا، ابراہیم تو موجود تھے، ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا وہ پہلے کا ہے یا جو سلیمان نے بنایا تھا وہ پہلے کا ہے؟ اگر پہلا گھر یہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دے دیا تھا اور ہدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا، تو اب تم نے اسے چینج کیوں کر دیا؟ ابراہیم کا نام جم کے لیتے ہو اور ابراہیم کی ایک ایک یادگار کو مٹانا چاہتے ہو۔ یہ کون سا دعویٰ ہے محبت کا، تعلق کا؟ پھر فرمایا کہ اس کے پہلے گھر ہونے، ہدی للناس ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی یادگار قرار دیے جانے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دو نہیں۔ بینات کن دلیلوں کو کہتے ہیں؟ ان دلیلوں کو کہتے ہیں جو بہت واضح، کلیئر، جس میں بہت زیادہ تدبر فرمانے کی ضرورت پیش نہ آئے، دلیل سامنے آئے، عقل فوراً اپیل کر دے ہاں یہ دلیل ہے، وہ ہے بینہ۔ تو اس میں یعنی اس کے تعلق سے بہت ساری واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اب ان واضح نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیوں کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی موجود ہیں، تقریباً ہر مذہبی کتاب میں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہوں، سب میں موجود ہیں۔ لیکن خود یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں سے 3 آیات کا تو ذکر کر دیا۔ نمبر 1، مقام ابراہیم، ایک آیت بینہ ہے مقام ابراہیم۔
حضرت ابراہیم نے اپنے رہنے کی جگہ کہاں بنائی؟ فلسطین میں۔ فلسطین میں ان کی بیوی کا مکان تھا، ان کا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنے لیے بھی رہائش کی جگہ یہیں بنائی، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ہاجرہ یہاں تھی، ان کے ساتھ وہاں سارہ تھی، لیکن ابراہیم کے گھر کی حیثیت سے ہر عہد میں شہرت اس کو تھی۔ تو ابراہیم سے محبت کا اس قدر دعویٰ اور ان کی ملت میں ہونے کا اس قدر دعویٰ، اور انہوں نے جس خانہ خدا کے پاس اپنا گھر بنایا وہ فلسطین میں ہے یا یہاں ہے؟ تم بھی تو آج تک فلسطین میں حضرت داؤد اور سلیمان کی نسبت سے فلسطین اور یروشلم کو بہت یاد کرتے ہو، پھر بعد میں حضرت عیسیٰ کے توسط سے حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی اس کا ذکر تمہارے یہاں موجود ہے۔ بات جب ابراہیم کی آتی ہے تو تم مکہ گھما دیتے ہو، داؤد اور سلیمان اور موسیٰ اور عیسیٰ کی آتی ہے تو فلسطین کی طرف گھما دیتے ہو۔ اب بتاؤ کہ مقام ابراہیم کہاں ہے، مکہ میں یا وہاں؟ اور ان سب سے پہلے ابراہیم تھے، اور ابراہیم کے زمانے میں خانہ خدا تعمیر ہوا جسے مبارک اور ہدی للناس قرار دے دیا گیا۔ کیا یہ آیت بینہ نہیں ہے؟ نمبر 2، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امان میں آ جاتا ہے۔ کیا اس حرم کے علاوہ اور بھی کوئی حرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائے امن قرار دیا ہو، جہاں حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، جہاں آپ کو کئی دن پابندیوں میں گزارنے پڑتے ہوں، جہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ کوئی قاتل یہاں آ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، تم کہو گے کہ بیت المقدس میں نہیں قتل کیا جا سکتا تو اصلاح کی مسجد میں بھی نہیں قتل کیا جا سکتا، یہ کون سی نئی بات ہے؟ لیکن مسجد سے باہر کا کوئی ایریا ہو جو اس قدر محترم ہو کہ وہاں جو داخل ہو جائے مجرم ہونے کے باوجود بھی وہ امن میں ہوتا ہے، وہ بتاؤ مکہ کے علاوہ کہاں ہے؟ یہ تم بھی مانتے ہو، ایسا تو نہیں کہ نہیں مانتے۔ یعنی حرم کا ایریا، مسجد حرام کے باہر حرم کا ایریا سارے انسان اگر تسلیم کرتے ہیں تو وہی چنانچہ جب تم حج وغیرہ کرنے جاتے تھے تو اس زمانے میں بھی تمام بدعتوں اور خرافات کے باوجود وہ جو حرم کا ایریا ہے اس میں تم بھی کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، نہ شکار کرتے تھے۔ یہود سے بات ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ تیسری چیز، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج، اس کے لیے جو وہاں تک جانے کا راستہ و امکان پاتا ہو لازم ہے۔ حج البیت، جس گھر پہ جایا جاتا ہے حج کرنے کے لیے، وہ گھر کہاں ہے؟ فلسطین والے تم لوگ بھی تو حج کرنے یہیں آتے تھے نا، کہ کہیں اور جاتے تھے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ تمہارے علماء اور اکابر نے اپنی نگاہوں کی لذت اور تسکین کے لیے یہ مشہور کر دیا تھا کہ جو آئیں سب ننگے حج کریں، مرد عورتیں سب۔ آنکھیں سیکنے کے لیے تم نے ایک قانون بنا دیا، مگر آتے تو یہیں تھے حج کرنے کے لیے نا۔ کیا یہ آیت بینہ نہیں ہے؟ اتنی ساری آیات بینات ہونے کے باوجود تمہارا یہ دعویٰ کہ حضرت ابراہیم سے نسبت ہماری درست ان کی نہیں،
یہ تو کہتے ہیں حج یہیں کیا جائے گا، یہ کہتے ہیں یہ جگہ محترم ہے، یہ کہتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو مرکز بنایا تھا، تم کہتے ہو یہ گھر نہیں دوسرا گھر مرکز ہے، تم نے قبلہ تک چینج کر لیا تھا۔ قبلہ چینج کر لینے والوں کیا حق پہنچتا ہے تم کو یہ کہنے کا کہ ملت ابراہیم سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ لوگ تو چاہے جہاں رہیں، یہ مسلمان اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہو، تم تو چاہے جہاں رہو، پورا پچھم۔ ثبوت چاہیے نا، دلیل چاہیے، بے دلیل دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے گا اتنے سارے دلائل آیات بینات سامنے رکھ دینے کے باوجود نہیں مانے گا، مت مانے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ماننے کا محتاج تو ہے نہیں، وہ تو غنی عن العالمین ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان بالکل دوسری ڈگر پہ چلے جائیں اور حزب اللہ میں شمولیت اختیار نہ کریں، تب بھی اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ کیا نقصان ہوگا بتاؤ؟ اس کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، اس کی حکومت اور اقتدار پہ آنچ آ جائے گی۔ مالک الملک ہے نا، پوری کائنات کا مالک ہے۔ کیا اگر سارے لوگ اس کے باغی ہو جائیں گے تو پوری کائنات کی ملکیت اس کی ختم ہو جائے گی، حکومت چلی جائے گی کیا؟ پھر تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کر کے اللہ کا نقصان نہیں کرو، اس کو سمجھو۔ اپنا نقصان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے دوا تجویز کی ہے، دوا ذرا کڑوی ہے، نہیں ہم نہیں پئیں گے، زبردستی پلایا جاتا ہے، اگل دیتے ہیں۔ کس کا نقصان؟ ڈاکٹر صاحب کا، ان کو تو پیسہ مل گیا، ان کا کام ہو گیا۔ حماقت مت کرو۔ یہ اپنے آپ کو بہت ذہین قرار دیتے تھے اور عقل کی گٹھری، لیکن بددماغی آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ جو لوگ بہت زیادہ عاقل اور بالغ ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، اور دوسروں کو اس مقام پر نہیں آنے دینا چاہتے، ان کے ہاں حمق بہت ہوتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا عبد المجید صاحب ندوی مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ایک بات اکثر کہتے تھے، مجھ کو ان کی وہ بات بولتی نہیں۔ کہتے تھے جو بہت زیادہ جری ہوتا ہے وہ بہت بڑا احمق ہوتا ہے، بہت زیادہ جرأت بہت بڑے حمق کی دلیل ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی دل لگی میں کہتے تھے کہ مولانا آپ بھی تو بہت جری ہیں، کہا تو میں بھی تو احمق ہوں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جرأت کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو بہت ساری جرأت، بہت زیادہ جری جرأت بیجا کرتا ہے، جرأت بیجا جب ہوگی تو حماقت آئے گی۔ اب چھوٹے بچوں کو دیکھیں، بیوقوف ہوتے ہیں نا، بدھو ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی۔ اب ایک لڑکا بڑا سا آیا، اس کو مار دیا دوئی گھونسا، جا کے بھیڑ گیا، اٹھا کے پٹک دیا۔ اللہ ہوا پھر سے مار کے دیکھ، پھر سے مار کے، پھر دوئی ہاتھ لگا دیتا ہے۔ کیا کر لو گے بھائی؟ پھر روتا ہوا جاتا، کچھ دور کے بعد مڑ کے، اچھا اب سے مار کے دیکھ، پھر لپک کے دوئی ہاتھ لگا دیتا ہے۔ احمق نہ ہوتا تو مار بار بار کھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس سے جیت نہیں پاؤں گا، جب بھیڑوں کا مار کھاؤں گا، کنارے ہو جاتا۔ لیکن یہ حماقت ہوتی ہے۔ بس تو ہو ہی گیا ہے، اب کیا، اب تو پہنچ بچی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اب ملامت کی ہے۔ کیا؟ اے نبی کہہ دو۔ اب دیکھیے، ملامت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، اتنے بدمعاش ہیں۔ نبی کے توسط سے کہا، اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، کیوں آیات الہی کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون،
حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس پر گواہ ہے۔ شہید خالی اسی دیکھنے کو نہیں کہتے ہیں جس نے دیکھ لیا بس، جو دیکھ رہا ہے گواہی بھی دے گا وہ شہید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار پر گواہ ہے۔ اب اگر آج تم انکار کرو گے اللہ تعالیٰ کی آیات کا تو کل قیامت کے روز خود اسی کی گواہی سے مار کھا جاؤ گے۔ تب قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا۔ یہ صدن لازم متعدی دونوں آتا ہے نا، اور اگر مفعول آ جائے تب تو کلیئر ہے کہ متعدی ہے۔ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ان کو جو بیچارے ایمان لائے ہیں؟ وہ اللہ کی سننا چاہتے ہیں، تم سننے نہیں دیتے۔ تبغونہا عوجا، تم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت میں، ہاں کا مجھے وہی شریعت الہی ہے جس کا ذکر تفصیل سے اوپر سے ہوا، کیا تم اس کے اندر کجی پیدا کرنا چاہتے ہو؟ یا یوں کہیے کہ اس میں کجی پیدا کرتے ہوئے، کجی چاہتے ہوئے تم چاہتے ہو کہ یہ شریعت ختم ہو جائے، اس کا تیا پانچا ہو جائے، باقی نہ رہ جائے اپنی اصل پر۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو اس بات کے کہ یہ ساری آیات مبنی بر حق ہیں، چاہے وہ آیات تاریخی مراد ہوں اور چاہے یہ آیات قرآنی، کیونکہ اگر ان کو آیات قرآنی سمجھا جائے تو اس کا تجربہ تم کو ہو چکا ہے، وحی الہی کا، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی چیزیں آتی ہیں، ویسی چیزیں آئی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر دھیان نہیں دے گا، وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ تمہارے کردار کی جزا یا سزا نہیں دے رہا ہے۔ اگر دیتا ہے، جزا دیتا ہے تو ترغیب کے لیے، سزا دیتا ہے تو ترہیب کے لیے، لیکن یہ نہ اصلی جزا ہے نہ یہ اصلی سزا۔ بھلا بتائیے 500 روپے کا انعام کون سی جزا ہے؟ اصل جزا تو آخرت میں ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کی دینی خدمات، اب دیکھیں اسلامیات پر اعلیٰ خدمات کا ایوارڈ بہت سارے لوگوں کو ملا، کتنا؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، یہ کیا صلہ ہے؟ لیکن یہ صلہ نہیں ہے، یہ تو محض ترغیب کے لیے، حوصلہ بلند کرنے کے لیے۔ اصلی جزا، اصلی صلہ آخرت میں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہاں جیل میں ڈال دیا، پیٹ دیا، اور وہ کیا نام ہے ڈیم توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈیم توڑ دیا، ٹوٹ گیا نا کل، گلیشیئر پھٹ گیا، کرے گلیشیئر پھٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے پھاڑا ہے، بہت سارے لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سزا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس کی زد میں آ گئے اب قیامت میں بچ جائیں گے نا، یہ تو ایک جھٹکا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے آگے مت ایٹھو، اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ حالانکہ بہت پہلے سے لوگوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ ڈیم خطرناک ہے، اور اس کی تدبیریں بھی کی جا رہی تھی مگر نہیں کامیاب ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کی حماقت مت کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔